وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں سارے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے اپنا قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر آپ نے حاضری دی. آج الحمدللہ ہمارا 1 سال کا جو سفر ہے وہ مکمل ہوا اور ساری جو ہماری وہ میم نے وہ پروگرس وغیرہ بتا دی, ہسٹری کیا تھی ہماری. تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس مقصد کو سب سے پہلے آگے رکھنا چاہیے. وہ مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے. جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ عمارت بنی ہوئی ہے. اب اس عمارت کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک میرج ہال ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر شادی وغیرہ کوئی فنکشن ہو تو وہ یہاں پر اٹینڈ کیے جائیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہم اس دنیا میں آئے ہیں, تو یہاں آنے کا کوئی تو مقصد ہے نا. تو سب سے جو اہم چیز ہے والدین سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو وہ مقصد یاد دلاتے رہا کریں. وقتاً فوقتاً بچوں کو یہ بتاتے رہا کریں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہم جب جیسے آپ بچے اسکول آنا شروع ہو جاتے ہیں, اسکول کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں. بس وہ ایک کی طرف جو ان کا دین لگا ہوتا ہے بھائی ہم نے اسکول پڑھنا ہے, اسکول سے جب چھٹی ہوتی ہے واپس آتے ہیں پھر ٹیوشن کے لیے چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر والدین کو بچوں کی یہ فکر کوئی نہیں ہوتی بھائی نماز کا وقت ہے, ہمیں نماز بھی پڑھانی ہے. اسی طرح اور بھی جو دین کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ میرا تو کام ہی ان چیزوں سے میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں اور ویسے بھی اسکول میں بھی سال میں ٹچ میں ہوں. تو میں نے جو یہ چیز دیکھی ہے سب سے بڑی کہ گھر کے اندر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی. بچوں کی تربیت کریں. بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قرآن پاک میں یہ بتایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصاب. یہ 4-5 کام ہے, بس یہ ہمارے بچوں کو کرنا آ جائیں تو ان بچوں کی جو زندگی بن جائے گی, سمجھو کہ وہ دین پر چلنے والے بن جائیں گے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب کہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو, نماز قائم کرنا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر, اچھائی کا حکم کرو, برائی سے روکو. پہلی چیز نماز قائم کرو, دوسری چیز اچھائی کا حکم کرو, تیسری چیز برائی سے منع کرو. یہ 3 چیزیں ہو گئی. واصبر علی ما اصابک, چوتھی چیز ہے کہ جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو صبر کر. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے یہ الفاظ انہیں بولے تھے. آگے ایک اور انہوں نے بولا وَلَا تُصَعِّرْ خَطَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. ابھی اس آیت کے اندر اخلاق آ رہے ہیں کہ ہمارے اخلاق درست نہیں ہے. جیسے کہ ابھی میں ربیہ بتا رہی تھی کہ بچوں گالی جو دیتے ہیں یہ بہت ہی بد اخلاقی ہے کہ پتہ نہیں کس طرح ہمت ہوتی ہے ان کی گالی دینے کی. اس کی مین جو وجہ یہ سیکھتے کہاں سے, والدین سے سیکھتے ہیں. اکثر والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا, ہم اس سے بات کرتے ہیں تو آگے سے وہ اکڑتا ہے, لڑتا ہے. یہ ساری چیزیں اس نے اپنے والدین سے ہی سیکھی ہوتی ہیں. تو یہ تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر وہ کچھ مخصوص وقت کے لیے ہوتے ہیں, ہمارے پاس رہتے ہیں. ابھی مدرسے میں رہتا ہوں تو وہاں پر ہمارے پاس جو بچے رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اپنے قرآن پاک کو دھیان سے پڑھتے ہیں. لیکن وہی بچے جب گھر جاتے ہیں گھر جا کے وہ نماز نہیں پڑھتے. ایک والدہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک حساب لگایا کہ اگر بچے کو خراب کرنا ہے تو اس کو مدرسے میں ڈال دیں. میں نے جب یہ سنا تو مجھے غصہ ایک دفعہ آیا, پھر میں خاموش ہوا, اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا. پھر میں نے اس سے بات کی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بچے کو میں صبح اٹھاتا ہوں نماز کے لیے تو وہ نہیں اٹھتا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ اٹھتے ہیں نماز کے لیے, آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر وہ نماز کیسے پڑھے گا, آپ نماز نہیں پڑھے تو آپ کا بچہ کیسے نماز پڑھے گا. ہمارے پاس ہے وہ ہم سے ڈرتے ہیں, اور سال کا ایک ادب بھی ہوتا ہے, ویسے وہ ایک روب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو وہ برے کام بھی نہیں کریں گے, گالی بھی نہیں دیں گے, لیکن گھر جا کر یہ کام کیوں ہوتا ہے؟
آپ نے یہ حدیث اکثر سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو ڈانٹو، گھر میں ایک لکڑی لٹکاؤ۔ اب اس حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بس یہ نماز کے ساتھ اس کا جو ٹچ ہو رہا ہے، نہیں، اس کی جو تفسیر ہے، اس کا جو تفسیر بنتی ہے یہ ہے کہ جتنے بھی امور ہیں دین کے، جتنے بھی امور ہیں 7 سال کی عمر میں آپ ان کو بار بار انہیں کہنا شروع کریں، بیٹا نماز پڑھو، اچھائی کا کام کرو، برائی سے روکو، یہ چیزیں آپ ان کو بار بار کہتے رہے۔ لیکن جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر آپ ان کو ڈانٹو۔ ڈانٹنے کا حق صرف والدین کے پاس ہے، ٹیچر کے پاس نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ والدین کے پاس سے ڈانٹنے کا حق ہے، آپ انہیں ڈانٹیں اپنی جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈانٹ، آپ کو پتا ہوگا میرا بچہ کس طبیعت کا ہے، میں اس کو کس طرح کی ڈانٹ دوں گا تو بچہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ اس کے بعد برائی نہیں کرے گا، اچھے کام کرے گا۔ تو ہمیں سب سے جو مین چیز ہے وہ ہمارے بچوں کی تربیت ہے۔ تو میں بس والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں پہ اتنی محنت کرتے ہیں اسکول کے اندر، اگر آپ وہ مطالعہ کر رہے ہیں کتابوں کا یا تاریخ کے اندر، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک والدین ان کا بچہ، انہوں نے بچے کو ڈاکٹر بنایا، وہ باہر گیا ہوا تھا، باہر سے وہ تعلیم حاصل کی، وہاں پر واپس آیا پاکستان میں، تو یہاں پر آ کے وہ بیمار ہو گیا، اتنا سب بیمار ہوا کہ اسے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ تو ساتھ والدین بیٹھے ہوئے تھے، والدین سے کہا کہ اب رو رہا ہے، کہہ رہا کہ آپ نے مجھے کیا سکھایا، میں آگے کیا جا کے اب کیسے امتحان دوں گا، میں میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ نماز نہ روزہ، کوئی دین والی کچھ چیزیں ہیں نہیں میرے پاس۔ تو پھر وہ والدین بہت روئے، تو اسی والد نے یہ جو نا واقعہ لکھا تھا۔ تو اس لیے آپ جب بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں، کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں، تو سب سے پہلے مقصد آپ کا دین ہی ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صبح سے لے کر ابھی تک آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی عبادت بن سکتی ہے، لیکن کیسے؟ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ آپ یہاں پر آئے، آپ اگر یہ سوچ کے تھے یا اللہ میں آپ اٹھ کے اپنے آج جو میرے بیٹے کا فنکشن ہو رہا ہے میں اس کے لیے جا رہی ہوں، یا میری بیٹی کا فنکشن ہے تو میں اس کے لیے جا رہی ہوں، تو اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے بیٹے کی تربیت ہو، جب وہ تربیت ہوگی، اس کی وہ تعلیم حاصل کرے گا تو اس کے اندر ایک طاقت آ جائے گی، وہ انشاءاللہ دین پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک صرف چھوٹی سی نیت ہے، جب وہ نیت کر لیں گے تو آپ کا یہاں بیٹھے عبادت بن جائے گا۔ اب جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اگر بچے کو دعا سکھا دیں، وہ دعا پڑھ لے، سنت کے مطابق دعا پڑھے، سنت کے مطابق کھانا کھائے، تو سارا عبادت بن جائے گا۔ دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، 24 گھنٹے آپ کے دین کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے والدین اپنے بچوں کو یہ چیزیں بار بار سکھائیں۔ جب کھانا کھاتے ہیں اس وقت انہیں بتائیں کہ بیٹا اس کا سنت طریقہ کیا ہے، باتھ روم میں جا رہے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، گھر سے نکلتے ہیں وہ اس کو دعا یاد کرا دیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ میرے بہت معزز دوست بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے زہیر صاحب، اس سے پہلے قاری شفنان صاحب تھے، انہوں نے بہت محنت کی، بڑا دل خوش ہوا مجھے یہ دیکھ کر کہ بچوں کو تقریباً 53 دعائیں یاد ہیں اور 40 احادیث انہوں نے یاد کرا دی ہوئی ہیں۔ اور اگر میں یہاں پر کسی کو بولوں تو وہ احادیث اور دعائیں سنا بھی سکتا ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا، وہ انہوں نے پیج بنایا ہوا تھا، میں نے ساری دعائیں دیکھی، اگر وہ 53 جو دعائیں میں نے دیکھی تھی، اگر یہ بچے پڑھنا شروع کر دیں تو 24 گھنٹے ان کی جو عبادت بن جائے گی۔ تو ہمارا یہاں پر آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہم دنیا کو دیکھیں۔ جو بھی کام کریں سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں، نیت ٹھیک ہونے کے بعد خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ خلوص نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندہ ایک وہ حضور بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، لیکن وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے پہاڑ، ایک بہت پہاڑ ہے، اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ تو اس لیے خلوص ہونا چاہیے ہر کام کے اندر، جو بھی آپ کام کریں۔ جب دنیا میں بچہ آ جاتا ہے، کوئی بھی جب پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کام میں اذان ہوتی ہے، دوسرے کام میں اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کتنا وقت ہوتا ہے جماعت کا، 1-2 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں، تو 1-2 سیکنڈ ہماری زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، جو بلبلے کی طرح زندگی ہے کب یہ پھٹ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں۔ ایک اور چیز جو ہے نا، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ والدین کو جب بولتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو یہ چیز سمجھائیں یہ غلط کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا، آپ اسے بہادر بنا دیتے ہیں، وہ پھر غلطی کرے گا، پھر اس کے بعد وہ سدھرے گا نہیں۔ اور جیسے آپ کا فرمان ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے
تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. تو اسی طرح جو آپ خیر ہی کرتے ہیں نا اس خیر کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈانٹو ضرور, اس کو ڈانٹو ضرور تاکہ وہ دوبارہ وہ غلطی نہ کرے. تو یہ چیز اکثر میں دیکھتا ہوں کیونکہ جب بھی والدہ کو فون کرتا ہوں یا بھی آپ کا بچہ مدرسے میں کیوں نہیں آیا, وقت پہ نہیں آ رہا, اسکول میں کیوں نہیں آ رہے, وہ جی وہ شادی پہ چلے گئے ہیں, شادی کس کے جی وہ پتہ نہیں کہ چاچو ماموں بڑے دور کا کوئی رشتہ ہے. تو دور کا رشتہ تو اس کے لیے بھیج دے. بھی میں بتاتا ہوں یار ہم نے اتنی محنت کر کے سبق یاد کرایا ہے, اتنا ان کو محنت کی ہے, تو آپ کو بالکل آخر میں خیر ہی ہے. جب خیر ہی کرتے ہیں تو بڑا دل دکھتا ہے یار اتنی محنت کرتا ہے کہ آخر میں خیر ہی ہے. تو اس لیے یہ خیر والا کام جو ہے نا اس کو ختم کریں. جب بچہ غلطی کرے تو اس کو پیار سے سمجھیں. موقع آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب بچے کے سامنے پیار سے بات کروں گا تو یہ بچہ سمجھ جائے گا, انشاءاللہ اس کے بعد غلطی نہیں کرے گا. ڈانٹوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد غلطی نہیں کرے گا. موقع مان ہوتا ہے, آپ کو سمجھ آتے ہیں والدین, بچے کی نفسیات کو جانتے ہیں آپ. تو سب سے مین چیز بس یہی ہے کہ بچے کی تربیت پر زور دیجیے. یہی بچے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے احسان ثواب بھیجیں گے. اگر آپ ان بچوں کو کچھ نہیں سکھائیں گے, میں اکثر یہ والدین آتے ہیں تو ان کو یہ کہتا ہوں, وہ مجھے شکایت کرتے ہیں بچے میری بات نہیں سنتے. میں ان کو کہتا ہوں یہ کام کریں, ہماری بات نہیں سنتے. تبھی میں یہ کہتا ہوں آج جو بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا, کیا مرنے کے بعد یہ آپ کو ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کر احسان ثواب کرے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اس لیے یہی بچے اولاد آپ کے لیے احسان ثواب بنے گی. 3 چیزیں ہیں تو ان میں سے ایک آپ کی اولاد ہے, نیک اولاد جو آپ کے لیے احسان ثواب کا جو کام کرے گی وہ بنے گی. جو بھی وہ نیکی کرے گی آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. تو اس لیے ایسے کام کریں تاکہ آپ کی اولاد کی تربیت ہو جائے. جب آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کو نیکی ملتی رہیں. نہیں تو ایک اکثر یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک اللہ والے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے ہم نے, بلکہ خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے اندر سارے بندے نیکیوں کو چن رہے ہیں, پھول گر رہے نیچے تو وہ سارے چن رہے ہیں. ایک بندہ جو سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اسے پوچھا بھی تو کیوں نہیں چن رہا؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہے, وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو وہ مجھے نیکی ملتی رہتی ہے, مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اسے دوبارہ خواب دیکھی کہ وہی بندہ اب وہ بھی جو ہے نا وہ پھول جو گر رہے ہیں ان کو چن رہا ہے. پھر اس کے پاس کیا بھی اس وقت آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے تو اب کیوں آپ چن رہے؟ تو اس نے کہا کہ اب میرا بیٹا بھی میرے پاس آ چکا ہے. تو اس لیے اپنے بیٹے کو, اپنے جو بچے ہیں بچیاں ہیں, ان کو اچھی تربیت کرے تاکہ جب انسان یہاں سے چلا جائے پیچھے سے اولاد احسان ثواب کرتے رہے. یہی کام آنے والی چیز, اس کے بغیر آپ کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا, آپ آئے, آپ کی وجہ سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھا. انشاءاللہ ہم اور کوشش کریں کہ بچوں کی تربیت بھی ہو اور تعلیمی میدان میں ہم ان کو بہت آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ جو ابھی ایڈوانس تعلیم ہے ہماری تو کوشش یہی ہے کہ بچوں کو اسی میں آگے لے کے جائیں. کمپیوٹر سب سے مین چیز, موبائل, اب ان کو جیسے بھی ندیم نور صاحب یہ بات کر رہے تھے موبائل کے حوالے سے, ٹیبلو بھی آپ نے دیکھا جس میں یہ چیز بتا رہے کہ موبائل سے بچوں کو دور رکھیں. تو جب تک بندے کو وہ سانپ پکڑنے کے لیے وہ نہیں نا فن نہیں آتا, جب وہ فن نہیں ہوگا نا وہ سانپ پکڑے گا, سانپ اس کو ڈس لے گا. تو اسی طرح یہ موبائل بھی ایک سانپ کی طرح ہے. جب تک بندے کے پاس وہ فن نہیں ہوگا اس کو استعمال کرنے کا کہ یار اس سے میں برائی سے کیسے بچوں گا, تو تب تک استعمال نہیں کریں گے. اس کی آپ کوشش کریں کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں. یہ آپ کے بچوں کی میموری کو ختم کر دیتا ہے موبائل, اس لیے آپ کے بچوں کو جو ہے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی. سب سے بڑا نقصان یہ موبائل ہی کرتا ہے. تو پھر آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو سفر ہم نے شروع کیا تعلیم کا, اللہ تعالیٰ ہم سب اس میں کامیاب کرے, ہمارے بچوں کو کامیاب کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. المتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا يغادر سقما. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.